اس لیے کلمہ پڑھتے ہی کسی چیز کا کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ گیا۔ ساری کائنات کے مالک کون ہیں؟ ساری کائنات کے خالق کون ہیں؟ ساری کائنات میں تصرف کرنے والے کون ہیں؟ کائنات کی کسی چیز کے جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے پیچھے فائدہ پہنچانے والے کون ہیں؟ اور جس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے وہ چیز نقصان نہیں پہنچا رہی، اس کے پیچھے کس کا امر ہے؟ اس لیے اللہ کا یقین دل میں آیا، چیزوں کا تاثر اس سے نکلا۔ پھر نہ جو دریاؤں سے وہ گھبرائے اور نہ جنگل کے درندوں سے گھبرائے اور نہ بڑی بڑی فوجوں سے گھبرائے اور نہ جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں سے گھبرائے، بلکہ ان کے دل میں انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے تیرے دل میں ایمان اور میری ذات پر یقین تمہارا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس یقین کو لے کر دنیا کی فوجوں کے بیچ میں تم آ جاؤ اور وہ سارے توپوں اور یہاں اپنے جہاں ٹینکوں کی اور اپنے میزائلوں کا اور جہازوں کا رخ تمہاری طرف کر دیں اور تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، تو یہ سارے ہتھیار تمہارے دل میں ذرہ برابر پریشانی جو ہے پیدا نہیں کریں گے، خوف پیدا نہیں کریں گے، اور تمہارے اس یقین کے مطابق میں ان سارے ہتھیاروں کو فیل کر کے تمہاری حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے، احفظ اللہ یحفظ کا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں جب آخری جو ان کا سفر تھا بلال پارک میں ان کا بیان تھا، ایک فوج کے جرنیل حاضر سروس اور اس وقت حالات ماشاء اللہ کے تھے، وہ اپنی پورے جو ہے کیا کہتے ہیں لباس کے ساتھ اور اپنے عہدے کے ساتھ آئے اور بات کو جو ہے وہ سننا شروع کیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان اور یقین کی بات کی، دل سے بات نکلتی تھی، تو وہ فوج کے جرنیل تھے، بڑی طاقت والے ہتھیاروں والے تھے اور اس زمانے میں مارشل اللہ لگا ہوا تھا، ان کی بڑی پاور تھی، لیکن بات ایک ایک دل میں اثر کر رہی تھی۔ اور انہوں نے ایک عجیب بات کی جس کو وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، اپنے دلوں سے دنیا کے دشمنوں کے ہتھیاروں اور طاقتوں کا تاثر اور فوجوں کا تاثر نکال دو اور اللہ کی امر کا تاثر اور اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کر لو، تو یہ پوری دنیا کی طاقتوں والی قومیں اور فوجیں اپنے بمبار جہاز اور اپنے جو ہیں یہ میزائلوں کا رخ تمہاری طرف اور ٹینکوں اور توپوں کا رخ تمہاری طرف کر دیں اور بندوقوں کو تمہاری طرف تان لیں، تو تمہارے دل میں ذرہ برابر اس کا خوف نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہو جیسے کہ بچہ جو ہے اس نے چاروں طرف اپنے کھلونے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ریموٹ سے ان کھیلوں کو جو ہے آگے پیچھے کر رہا ہے اور اسے بمباری اور جو ہے میزائل چلنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ کھلونا ہے، بچہ ان سے نہیں ڈر رہا کیونکہ پتہ ہے ریموٹ میرے ہاتھ میں اور یہ تو کھلونے بنے ہوئے ہیں، کہ اس سے زیادہ بے حقیقت اللہ کر دیں گے اور بے جان کر دیں گے اے ایمان والے تمہارے ایمان کی بنیاد پر۔ جی مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کا بہت ہی اہم بیان، یہاں سے ابتدائی بیان سماعت فرمائیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہاں سے بیان سن رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم۔
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ عظیم کائنات اپنے امر سے اور قدرت سے اور اپنے حکم سے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ ایسی قدرت والے ہیں جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیں، اللہ کا اس کو ہونے کا حکم دینا ہی اس کا وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کو اللہ وجود دینا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں اے چیز وجود میں آ جا، تو فوراً وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے، سر اٹھا کر دیکھے تو آسمان 7 چھتیں ہیں، یہ باقی 6 آسمان کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ زمین سے آسمان کی نچلی سطح تک 500 سال تیز رفتار چیز دوڑے تو 500 سال کی مسافت کے فاصلے پر یہ پہلے آسمان کی نچلی سطح ہے۔ 7 آسمان پیدا فرمائے اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی کوئی چیز آسمانی چھت کی نچلی سطح سے چلے اور چلتی چلی جائے اور اوپر والی سطح تک پہنچے تو یہ چھت 500 سال کی مسافت کی موٹائی پر ہے۔ پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ ایسے اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور ایسے اپنی قدرت سے کہ حکم دے دیا اے آسمان بن جاؤ تو 7 آسمان بن گئے۔ زمین کو تو اللہ نے مٹی کا بنایا ہے، اب یہ مٹی ہماری نظروں میں کیسے بے قیمت ہے، لیکن اس مٹی میں اللہ نے کیا خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب سے انسان اس زمین پر آیا اور جتنی فصلیں اگائیں اور پودے اگے، اناج اگے، پھول لگے اور پھر جہاں درخت آئے، درختوں پر پھل آئے، وہ سب کا سب اللہ نے اس بے رنگ زمین میں رکھا ہوا ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا۔ اے میرے بندو، جس رب نے تمہیں اتنے بڑے اعزاز کے لیے کہ میری مان کر چلو، اب میری مانو گے تو میں تم سے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، وہ ایسی قدرت والا ہے، یہ بے رنگ، بے ذائقہ اور بے بو اس مٹی میں تمہاری جب سے آدم علیہ السلام آئے اور آخری انسان آئے گا اور جتنے جانور آئے، کسی کی خوراک گوشت ہے، کسی کی خوراک دودھ ہے، کسی کی خوراک یہ کھیتیاں ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے رکھ دیے، وہ ایسی قدرت والا ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمانوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا، 7 زمینوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ اوحا الی السماء ان کونی فکانت واوحا الی الارض ان کونی فکانت۔ اللہ نے پھر اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے خوبصورت شکل عطا کی، سب سے زیادہ صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی، اور یہ دنیا اپنے سارے زیب و زینت کے ساتھ یہ انسان کے لیے سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا تو اللہ کی قدرت کا ادنا سا کرشمہ ہے، اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا اور اس کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھ لینا، یہ تو گزرگاہ ہے، اصلی وطن تمہارا جنت ہے، جنت ہے۔ ایک یہ اسرائیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا
کہ سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا اور لوگ کہاں ہوں گے قیامت میں؟ یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم دوسری زمین جو ہے اس زمین کو ختم کر کے دوسری زمین بدل دیں گے، آسمان بھی یہ ختم ہو جائیں گے، دوسرے آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ فرمایا لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل اندھیرے میں ہوں گے اور پل صراط کے ایک جانب میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ جو ایمان والے ہوں سب سے پہلے کون پل صراط کو پار کرے گا؟ فرمایا میرے صحابہ میں سے جو مہاجرین اور مہاجرین میں سے بھی جو فقراء مہاجرین ہیں وہ سب سے پہلے اس پل صراط کو پار کریں گے۔ اے اللہ کے وہ جو اسرائیلی تھا، یہودی تھا، ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، تو پوچھا اس نے کہ جنتی لوگ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ زیادت و کبد النون، مچھلی کے جگر کے کباب اللہ تعالیٰ ان جنت والوں کو کھلائیں گے، اور ان کے لیے ایک بیل ہے سور، اور وہ جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے جنت کی چراگاہوں میں وہ چرتا ہے، اس بیل کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کے جس نے جنت کی چراگاہوں میں چرا کیا لذیذ اس کا گوشت ہوگا۔ یہ سب سے پہلا کھانا ہوگا اللہ کی طرف سے جو جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دیا جائے گا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور بتا دیا گیا کہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے، دنیا میں تو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور دنیا میں اللہ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کو جو سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، کیونکہ جب انسان کے سانس کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور آخری سانس ہوگا تو یہ انسان کیا طلب کرے گا اللہ سے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو اس وقت کے آنے سے پہلے جب اعمال کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے اور نیکیوں کا سرمایہ بنانا اس کا زمانہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے کر لو، اعمال کو کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم جو اللہ کے لیے لگاؤ گے یہ ہمارے دیے ہوئے اعضاء ہی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے۔ کیا آنکھ تم کسی اور سے لے کر آئے ہو؟ کیا زبان کسی اور الہ نے تمہیں دی ہے؟ کیا یہ دماغ اور اس میں سوچ کی طاقت کسی اور جو ہے تمہیں مخلوق نے دی ہے؟ یہ سب کچھ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے کچھ لگا لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تمہارے عمل کا وقت ختم ہو جائے، اور اس وقت تم چیخو اور کہو کہ ایک سانس اور دیا جائے۔ اللہ فرماتے اب تمہارے مانگنے پر ایک سانس بھی میں زیادہ نہیں دوں گا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، کیا کرو گے؟ فاصدق، تیرا دیا ہوا جان اور مال تیرے دین کے لیے صدقہ کروں گا، اور میں نیک بندہ بن کر طاعت والی زندگی گزاروں گا۔ اللہ فرمائیں گے بس اب مہلت ختم ہو گئی، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم نے کیا ہے اللہ کو وہ معلوم ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ بھولنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا نظام چلا ہے کہ ہر انسان پر اللہ نے 2 فرشتے صبح سے شام تک اور 2 فرشتے شام سے صبح تک، اگر 7 ارب انسانیت کی آبادی ہے لوگ بتاتے ہیں تو 28 ارب فرشتے، اور وہ کس لیے؟ کہ اس کے ہر دیکھنے کو محفوظ کر لیں، اس کے ہر بول کو محفوظ کر لیں، اس کے ہر بات کے سننے کو لکھ لیں، اور اس کے دل کے آنے والے خیالات اس میں عزم کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً فرشتوں کو پتہ لگتا ہے، وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ ایسے اپنے جو ہے ایسے سخی اور ایسے دینے والے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی فوراً لکھ لی گئی، حالانکہ ابھی نیکی کی نہیں ہے، اور اگر نیکی کو کر لیا تو اللہ 10 نیکیوں کے ثواب سے ابتدا کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یہ سب کچھ کیوں ہے؟
کہ جو زندگی دی گئی ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور تیاری کرنی ہے ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کے ملنے کی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا کے ملنے کی۔ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت، اس کی زمین، اس کے محلات، اس کی نعمتیں، یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں۔ جنت کا جو رقبہ اور زمین ہے کہ تم میں سے کوچوان جس کے ہاتھ میں ہینڈر ہوتا ہے اور وہ گھوڑے کو مارتا ہے اور چلاتا ہے، اس میں جو اس کے چمڑے کا جو ہے چمڑے کا جو وہ ہے کوڑا ہے، اس کو زمین پر رکھ دیا جائے، اس کے نیچے جو زمین کا حصہ آتا ہے، جنت کی اتنی زمین کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک اسرائیلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس نے کہا یا محمد، تو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی ان کو یا رسول اللہ کہو، تو اس نے کہا کہ جو ان کے گھر والوں نے ان کا نام رکھا ہے محمد، میں اس سے پکار رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر اس نے سوال کیا کہ جنتی لوگ جنت میں جو جائیں گے، پہلے تو کہہ گئے لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ لوگ اندھیرے میں ہوں گے اور پل صراط سے پہلے کھڑے ہوں گے، اور فرمایا سب سے پہلے پل صراط کو پار کر کے جنت میں جانے والے میرے صحابہ میں سے مہاجرین، اور مہاجرین میں سے بھی فقراء، وہ سب سے پہلے اس پل صراط کو پار کریں گے۔ فرمایا کہ جنتی لوگ جو اللہ کے اطاعت والے اور فرما بردار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو کون سا تحفہ پیش کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے کباب سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ یہ تو پہلا تحفہ ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کے کھانے کا نظام کیا ہوگا کہ وہ بیل جو جنت کی چراگاہوں میں چر رہا ہے، بیل اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جنت کی چراگاہوں میں چر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کریں گے اور اتنا بڑا بیل ہوگا کہ سارے جنتیوں کے دوپہر کے کھانے کا انتظام اس بیل کے گوشت سے ہو جائے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہے۔ جب آنا بھی اللہ کے امر سے ہے، جانا بھی اللہ کے امر سے ہے، تو درمیان کی زندگی بھی جو اللہ رب العالمین ہے اس کی چاہت کے مطابق ہم گزار لیں، یہی نبیوں نے سمجھایا ہے۔ اور اللہ کی، جیسے اللہ بڑے ہیں، اللہ کی چاہت یہ بھی بہت بڑی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان کو جو علم کی صلاحیتیں دیکھنا اس کا ناقص، اور اس کا سمجھ اس کے ناقص، سننا اس کا ناقص، تو یہ جو ناقص سمجھ اور ناقص آلات کے ساتھ اس کے سامنے صرف دنیا سے پہلے کی زندگی ہے، وہ اسی کو بنانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھ تو لے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا فضاؤں میں اور کیا ان ہواؤں میں، کیا اس زمین پر، کیا اس آسمان کے جہاں اس خلا میں کیا قابل کوئی ذکر چیز تھا؟ جیسے ابھی ہماری جو اولادیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ دیں گے، کیا ان کا کوئی نشان ہے؟ اور ہم 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں، کیا کوئی ہمارا کوئی نشان تھا؟ اللہ نے سب سے اشرف انسان بنایا، سارے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور اللہ نے سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ اپنی پہچان والا کلمہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، کائنات کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہ 7 زمین اور آسمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس شخص کو اللہ نے ماں کی گود میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔